انسانی مسئلے کے حوالے سے جو کہ اہل بلوچستان کو گزشتہ کئی دہائیوں سے درپیش ہے، جو کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو لاپتہ کرنے اور ان کو طویل مدتوں تک ٹارچر سیلوں میں رکھ کر ان کو انسانیت سوز مظالم دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ معزز صافی حضرات، میر زمان سمالانی ولد شاہ زمان سمالانی اپنے ماموں احمد نواز سمالانی ولد خدائے رحیم سمالانی اور کزن ثناء اللہ بنگلزئی ولد خدائے بخش کے ہمراہ 4 فروری 2024 کو مچ بولان سے کوئٹہ کے لیے ٹیکسی میں جا رہے تھے کہ تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب ڈگاری کراس پر FCC چیک پوسٹ پر انہیں روک لیا گیا، جہاں FCC اہلکاروں اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ان کی تلاشی لے کر میر زمان سمالانی، احمد نواز سمالانی اور ثناء اللہ بنگلزئی کو گاڑی سے اتار کر اور ان کے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر FCC کیمپ لے گئے، جہاں ان سے ان کے موبائل اور نقدی وغیرہ لے لی گئے۔ 2-3 گھنٹے نے FCC کیمپ میں رکھ کر خفیہ ادارے کے اہلکار انہیں گاڑیوں میں بٹھا کر نامعلوم مکان کی جانب لے گئے۔ واقعہ کے اگلے روز مغرب کے وقت لاپتہ ثناء اللہ بنگلزئی کو سبی میں مین شاہراہ پر لا کر چھوڑ دیا گیا، جو کہ اس واقعہ کا چشمدید گواہ ہے، اور انہوں نے وائس فار مسنگ پرسنز اور لاپتہ افراد کی کمیشن میں اپنا حلفیہ بیان تک جمع کرا چکا ہے۔ ثناء اللہ بنگلزئی کی رہائی کے بعد احمد نواز سمالانی اور میر زمان سمالانی کو تاحال منظر عام پر نہیں لایا جا سکا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی معلومات دی جا رہی ہے، جبکہ ریاستی اداروں کی جانب سے فیک انکاؤنٹر کی غیر انسانی پالیسی کو تیز کرنے کے بعد ان لاپتہ افراد کے لواحقین کو اپنے پیاروں کی جانوں سے متعلق شدید خطرات تحفظات لائق ہے۔ معزز صافی حضرات، میر زمان سمالانی اور احمد نواز سمالانی کو FCC اور خفیہ اداروں کی جانب سے لاپتہ کیے ہوئے 14 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، جہاں احمد نواز سمالانی شوگر اور میر زمان سمالانی اعصابی امراض کا شکار ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مائیں شدید اذیت میں مبتلا ہو کر اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں، لیکن انہیں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ اپنے بیٹوں کی جدائی کی وجہ سے ان کی مائیں اور بچے بیمار رہنے لگے ہیں اور گھر کے تمام خوشیاں ماتم میں بدل گئی ہے۔ معزز صافی حضرات، احمد نواز سمالانی اور میر زمان سمالانی کے لواحقین نے ریاستی اداروں سے مایوس ہو کر وائس فار بلوچ مسنگ پرسن سے رابطہ کیا اور ڈیٹا فراہم کیا، جس پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے میر زمان سمالانی اور احمد نواز سمالانی کے کوائف لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کو بھجوا دیا گیا، لیکن گزشتہ کئی ماہ سے سماعت ہونے کے باوجود ان لاپتہ افراد کی بازیابی اور ان کو منظر عام پر لانے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ستم بلا ستم یہ کہ احمد نواز سمالانی اور میر زمان سمالانی کے FCC اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں غائب کیے جانے کی FIR تک درج نہیں کی گئی۔ کمیشن کی ہدایات کے باوجود لیبی تانہ دشت اور دیگر احکام FCC FIR درج کرنے سے انکاری ہے۔ معزز صافی حضرات، دیگر ہزاروں لاپتہ افراد کے لواحقین کی طرح اب میر زمان سمالانی اور احمد نواز سمالانی کے لواحقین بھی ریاستی اداروں اور لاپتہ افراد کی کمیشن کی کارکردگی سے مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے طویل انتظار اب اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ معزز صافی حضرات، میر زمان سمالانی اور احمد نواز سمالانی کے لواحقین ریاستی اداروں کو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے 1 ہفتے کا مہلت دیتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ اگر ان کے پیارے 1 ہفتے کے اندر بازیاب نہ کرائے گئے اور ان کو منظر عام پر نہ لایا گیا تو لواحقین احتجاجاً مچ کے مقام سے بولان قومی شاہراہ کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک احمد نواز سمالانی اور میر زمان سمالانی کو بازیاب نہیں کرایا جاتا۔ ہمیں مسافروں، عوام، ٹرانسپورٹروں اور کاروباری حضرات کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن احمد نواز سمالانی اور میر زمان سمالانی کے لواحقین مجبور ہو کر مچ بولان کے مقام سے سبی کوئٹہ قومی شاہراہ کو غیر مہینہ مدت کے لیے بند کر رہے ہیں۔ اس دوران تمام صورتحال کی ذمہ داری ریاستی اداروں پر عائد ہوگی۔ جی بالکل،
میر زمان کی وائف بھی موجود ہے, ان کا ایک بیٹا ہے. احمد نواز کی بھی 4 بچے ہیں اور وہ شوگر کی مریض ہے. ہم لوگ گئے بھی تھے کئی دفعہ کمیشن پر, اور یہاں پر کمیشن پر اس دفعہ ہم سیکریٹریٹ گئے, وہاں ہوم ڈپارٹمنٹ میں لیویز والے بھی آئے تھے. پہلے تو انہوں نے بہانہ کیا اس پولیس تھانے میں جاؤ, اس پولیس تھانے میں, تب مکمل واضح ہو چکا تھا کہ لیویز تھانے کے ایریا میں آتا ہے. لیکن کمیشن کے احکامات کے باوجود اسلام آباد سے بھی ٹیم آئی تھی جہاں پر 13 کیسز کو وہ ٹاسک فورس کی طرح دیکھ رہے تھے. ان میں بھی احمد نواز اور میر زمان کا نام بھی تھا. اسلام آباد کی جو ٹیم والے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم رپورٹ دیں گے, ابھی تک رپورٹ نہیں آیا. تو صاف الفاظ میں کمیشن نے لیویز پولیس کو FIR درج کرنے کا احکامات جاری کیا, لیکن ابھی تک وہ لوگ نہیں کر رہے, کیونکہ خفیہ اداروں کے خلاف کوئی بھی FIR نہیں کرتا, خود بلاتا ہے. کیونکہ بار بار وہ ڈیٹ فکس کرتے ہیں, ان کو وہ خود احکامات جاری کرتے, لیکن ان کے احکامات کو کوئی مانتا ہی نہیں. اسی وجہ سے مجبور ہو کر ہم لوگ ابھی, میں خود ان کی فیملی کی ممبر ہوں. میرے کزن ایک داؤد سمالانی, اس کو بھی 1 ہفتے پہلے بھی جبری لاپتہ کیا گیا. احمد نواز اور میر زمان کے لیے ہم لوگ خاموش رہے, فیملی خاموش رہی. 14 ماہ, 1 سال 2 مہینہ ہوئے. ابھی مجبور ہو کر ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے, اور ریاست کا جب جاری ہے. ابھی میں خود کل رات کو بھی ریاستی خفیہ ادارے اور CTD کے لوگ ہمارے گھر میں آئے. بار بار جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے ڈائریکٹ وہ میرے گھر پر پہنچ جاتے ہیں شک کی بنیاد پر. ان کے گھر آتے ہی ہمارے موبائل سگنلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, گھر میں تلاشی کے بہانے ہمیں ہراساں کرتے ہیں. اگر کوئی بھی شک ہے ہم نے کچھ کیا ہے, میں خود قانونی جتنے بھی کیسز ہیں ان کا عدالتوں میں جا رہی ہوں. 4 FIR ہے. مجھے پولیس نے مارا, میرے موبائل لے گئے, اس کے باوجود مجھ پر چالان پیش کیا گیا. میں تو قانونی جتنے بھی کیس ہیں وہ میں عدالتوں میں روز پیشیوں پر جا رہی ہوں. لیکن بار بار جب بھی کہیں پر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے فوراً میرے گھر ریاستی CTD, ISI اور باقی خفیہ اداروں کے اہلکار پہنچ جاتے ہیں. کل رات پھر سے اسی طرح کیا, بار بار ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے کچھ کیا ہے, کچھ بھی ہے, تو میں کہتی ہوں آپ آئے بتائیں, میں موجود ہوں. میں تمام کیسز جو بھی ہے میں ان کا سامنا کروں گی. اس طرح بار بار ہمیں ہراساں کرنا ہمارے گھروں سے. ابھی یہ 3را بندہ ہے ہم لوگوں کا جس کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. ہم 1 ہفتے کا مہلت دے رہے ہیں. 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ بولان مچ سے وہ قومی شاہراہ بند کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. 14 مہینے انتظار کیا لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا. کمیشن, ابھی یہ جو کمیشنز بنائے جاتے ہیں, یہ قانون عدالت, ان سے ہم لوگ مایوس ہو چکے ہیں. ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے, بس تاریخ بھی تاریخ اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا, ہمیں کوئی امید ہوتی تو ہم یہ قدم نہیں اٹھاتے. ابھی ہم مجبوراً یہی کریں گے, ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. 1 ہفتے کے اندر ان کو بازیاب کیا جائے یا ان کو منظر عام پر لایا جائے, کیونکہ بہت زیادہ انتظار کر لیا. ابھی جو فیک انکاؤنٹر کے نام پر ریاست پہلے سے لاپتہ افراد کو لا کر شہید کرتے, پھر کہتے ہیں ہم نے مقابلے میں مارا ہے. ہمیں شدید خطرہ ہے اپنے پیاروں کی زندگیوں کے لیے. کیا وجہ آپ کو بار بار ہراساں کیا جاتا ہے؟ مجھے خود یہ نہیں پتا, کیونکہ جب بھی پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں کہ اس طرح ایجنسیز کے لوگ ہمارے گھر آئے, کہتے ہیں شک ہے ان کو آپ پر. جن کو ابھی پہلے یہاں کرکٹ کی ٹیم جو کوئٹہ میں آیا تھا تب بھی ڈائریکٹ ہمارے گھر آئے اور سب کو باہر نکال کر ٹارچ مار کے تصویریں نکالے. کوئٹہ میں, بلوچستان میں کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراً ایجنسیز کے لوگ میرے گھر پہنچ جاتے ہیں. میرا نمبر 4 دن اگر بند رہے, اگر میں کہیں پر چلا جاؤں, سب سے پہلے وہ ہمارے گھر آتے ہیں. لیڈیز والے, یہ کہاں چلی گئی ہے, کہیں باہر چلی گئی ہے. ابھی ہم لوگ پورا رات سو نہیں پاتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے روزانہ یہ لوگ آتے ہیں, ہر طریقے سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. 1 ہفتے سے مسلسل رات کو آ کر دروازوں میں, مطلب مسلسل ان کے طریقے الگ ہیں, ہمیں بہت ہراساں کر رہے ہیں. اور پھر گھر میں اگر ہمارا نمبر بند ہو فوراً گھر پہ پہنچ جاتے ہیں, یہ کہاں گئی ہے. اور رات کو پھر اسی طرح ان کی جو لیڈیز پولیس اہلکار تھی, CTD والی, اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو لے چلتے, آپ باہر رہے. میں نے کیا ہے, جب بھی کہیں پر واقعہ ہوتا ہے ہم لوگ پرامن تنظیم سے, میں خود وائس اور بلوچ مسنگ پرسن کی جنرل سیکرٹری ہوں. میں پورا دن 24 گھنٹے ایجنسیز والوں کے سامنے ہوں. نمبر ہمارے ٹریس ہے, کالز ہمارے ٹریس ہے, ان کو سب پتہ ہے, لوکیشن سب کچھ. اس کے باوجود جہاں پر بھی کچھ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں ہم نے کیا ہے. میں پرامن تنظیم سے تعلق رکھتی ہوں, پرامن جدوجہد کر رہی ہوں. جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے میں تو نہیں ہوں نا. کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے ڈائریکٹ ہمارے گھر پہنچ جاتے ہیں ہراساں کرنے کے لیے. کل رات کو بھی اسی طرح انہوں نے کیا. 1 ہفتے پہلے بھی میرے ماموں کے بیٹے کو آ کر زبردستی اٹھا کر لے گئے. ابھی تک اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا, اور فیملی کو پریشر کر رہے ہیں, آپ لوگ خاموش رہے, بولنا نہیں, سائڈ ہو جائے. ہمارے پاس ابھی راستہ ہی نہیں بچا, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے.
میں خود کہتی ہوں مجھے میری فیملی کو کچھ بھی ہوا ہمارے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ریاست سے بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، صرف انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں۔ لاپتہ افراد کے لیے اس کی پورا ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔